بہت مشکل سے ایک کارنر میں زندہ بچا کر رکھا، اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو، عقیل کو باہر لے کر آئے نومی کو، اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ۔ ہم نے وہاں جا کر اسے بے نقاب کیا، ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا درندہ صفت ہے، یہ کس طرح سے خول چڑھائے ہوئے ہے، غلاف چڑھائے ہوئے خوش اخلاقی کا اپنے اوپر۔ ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا، بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا، ہاتھ پکڑ کے گلے ملے، لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کس طرح، بجائے اس کے کہ ہم سے گفتگو کی جاتی۔ جب یہ لاجواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا، انہیں اشتعال دلانے لگا، جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس۔ یہ نہیں حضرت، یہ نہیں، ایسے نہیں جائے گا، یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہ جائے گا، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں۔ پھر کسی بھی شخص کا فرار ہونا کسی گفتگو سے، یا کسی بھی شخص کا بھاگنا، یا کسی بھی شخص کا شکست کھانا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا لے، وہ ہجوم مستقل نعرے لگا رہا ہو، اور اس نے اپنے آستانے پر با آواز بلند لاؤڈ سپیکر لگایا ہو، اور اتنا ڈرا ہوا انسان، اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک، اتنا گھٹیا آدمی کہ وہ لائیو کوریج جو اس کے اپنے چینل سے ہو رہی تھی، جو اس کے اپنے فیس بک پر پوسٹڈ ہے، اس میں گفتگو کی آڈیو ہی نہیں ہے، بس جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں وہاں آڈیو اپ کر دی جاتی تھی، کیونکہ کیمرہ مین بھی جانتے تھے، آڈیو انجینئرز بھی جانتے تھے، اس کے چیلے بھی جانتے تھے کہ یہ شخص کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو الحمدللہ بھاگ گیا یہ آدمی، فرار ہو گیا گفتگو سے، اس لیے کہ اس نے لاؤڈ سپیکر لگا کے رکھا، اس نے نعرے لگوائے، اس نے اشتعال دلایا، اس نے ہمیں دھمکیاں دی جان سے مارنے کی، اور تمام پولیس آفیسر جو وہاں موجود تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں، لیکن اس نے بات نہیں کی، اس نے ہمیں کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنائی، اس نے ہمیں کوئی کرامت کر کے نہیں دکھائی، اس نے کرتب دکھایا، اور وہی کرتب جو 5 بار یہ پہلے کر چکا ہے۔ سو الحمدللہ اس گفتگو سے در حقیقت یہ شخص بھاگ گیا، بے نقاب ہوا، پورے پاکستان نے اس کا مکروہ اور بدنما چہرہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ہم کچھ حقیقی مریض لے کر گئے تھے اس کے آستانے میں، تو ان مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرنا تو دور کی بات، اس شخص نے ان مریضوں کو آستانے کے اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ نے کیا کسی بھی ویڈیو میں کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی ٹانگ حقیقتاً کمزور تھی، یا جو پولیو کا شکار تھا، یا جس کی ٹانگ موجود ہی نہیں ہے، کہ وہ ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا؟ ہٹے کٹے لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہوا یہ شخص ایک ڈرامائی انداز میں دکھاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے سادہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو نہ تو یہ ہماری اس بات پر آیا کہ علماء اور مشائخ غیر جانبدار مریضوں کا انتخاب کریں، یا آپ میرے ساتھ اسپتال آ جائیں اور وہاں آپ مریضوں کو شفا۔ آپ کے ایکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے، آپ کے پلانٹڈ کریکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے، چلیے آپ بھی ہمارے لائیو لوگوں کو مریض نہ مانیں، آپ علماء سے کہیے کہ وہ 5 مریضوں کا انتخاب کر دیں اور آپ انہیں ٹھیک کر کے دکھا دیں، لیکن یہ شخص اس سے بھی راہ فرار اختیار کرتا رہا۔ میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا دیں، وہ آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا، صرف اعتراض ہی ہے نا، اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننا۔ اچھا تو آپ منانے کے تیار ہیں حضرت، آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں۔ پھر جو سب سے بڑی بات مختلف ویڈیوز میں کہ جی فلاں مسلک کا شخص آ گیا، فلاں مذہب کا شخص آیا، اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے پیر صاحب کی کرامات دیکھی، پیر صاحب کے کمالات دیکھے، اور وہ ان سے متاثر ہو گیا اور آستانے کا مرید بن گیا۔ میں نے آپ کے آستانے پر 8-9 گھنٹے گزارے، آپ کی شف میں کوئی تاثیر ہوتی، آپ کی شکل شریف میں کوئی تاثیر ہوتی، آپ کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہوتی، تو میں آج یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا بیٹھ کے، میں تسلیم کر رہا ہوتا کہ نہیں حضرت تو واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فراڈ میں، دھوکے بازی میں، شعبدے بازی میں، بدقسمتی سے دین کو استعمال کرنے کے دھندے میں، مکروہ دھندے میں۔ اور یہ کہتے ہیں جی جنات میرے قابو میں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ شاؤٹ کریں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ نعرے بازی کریں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ تشدد کریں مجھ پر اور میری ٹیم پر، ورنہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جنات کو اپنا کہاں منوا لیتا ہوں، جنات میری بات مانتے ہیں، تو وہاں موجود ان کے اپنے چیلے
وہ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنی، میں نے آپ سے بات کرنی، میں نے آپ سے بات ان کا نہ میں جواب دوں، حضرت میں آپ سے بات کروں، آپ کے پاس آپ سے آپ نے جو کہنا ہے ان کی بات نہیں سنی۔ میری سادہ سی گزارش ہے، اس ماحول میں تو دیکھیں گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ کو یا تو ان کو فرمائیے کہ تشریف لے جائیں، یا آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت کیمرے آپ کے بھی موجود ہوں، کیمرے ہمارے بھی موجود ہوں، بس بڑی بس سادہ سی، ورنہ یہ جتنا شور مچائیں گے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں آپ کو ہاں یار آپ نے بولنا تو آپ بولو یار، حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں آپ، مہربانی فرمائیں۔ مسلسل یہ آدمی صوفے پر کھڑا ہو کر ان کو اشتعال دلاتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا کہ جناب دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ہمیں ایجنٹ کہتا رہا، یہ کہتا رہا کہ جی ہم نے پیسے لیے ہیں، یہ کہتا رہا کہ جی یہ عورت جس بچی کو خود 5 بار دکھا چکا تھا اس کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ انہوں نے اس پر ویڈیو کر کے اس کی عزت کو داغدار کیا ہے۔ بدبخت انسان، آپ 5ویں مرتبہ اسے ٹیلی ویژن پر لے کر آ رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اس بچی کی ویڈیو پوسٹ کی، آپ نے اس بچی کی ویڈیو اس کو وائرل کروایا، اور جب ہم نے آپ کے جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے کہ آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں، 4تھی بار اس کی آنکھ سے موتی برآمد کرتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے اسی بچی کو لے آئے، اور اس پر بھی ذرا ایک بڑی شاندار چیز ملاحظہ، جب اس بچی کی آنکھ سے چین نکل چکی، میں نے کہا حضرت یہ بچی تو بیمار ہے نا، یہ آپ کے مطابق بیمار ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر میں نے کہا ایک اور چین برآمد کر دیجیے، جی بالکل ہو جائے گی۔ اب وہ ظاہر ہے چونکہ کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم زیادہ فوٹیج نہیں لگا سکتے، لیکن آپ ان کی فیس بک پر جو لائیو ہے اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ سے آن ورڈ وہ بچی ان کے حکم کے بعد مستقل کوشش کرتی رہی 25 منٹ تک، لیکن ظاہر چین برآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بچی سے انہوں نے گالیاں پڑھوائیں، خواتین سے حملہ کروانے کی کوشش کی گئی۔ جتنے اوچھے اتکنڈے ہو سکتے تھے، یہ وہ بدبخت شخص جو خود کو اللہ کا ولی کہتا تھا، الحمدللہ اب مکر گیا اس بات سے، یہ دین کی آڑ لیتا رہا، یہ ختم نبوت کی آڑ لیتا رہا، اس نے کل خواتین کی آڑ لی، یہاں تک کہا جی آپ نے وہ خواتین اگر ان کو کچھ ہو گیا جی اقرار الحسن ذمہ دار ہوں گے، آپ نے ان کو بولا، بلکہ اس بچی نے ایک گالی دی وہ جب کوشش کر رہی تھی آنکھ سے نکالنے کی، تو میں نے کہا دیکھو بچے، حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف اس شخص نے تمہیں دی ہے اپنی جعلی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، لیکن ہمیں گالیاں پڑی، ہمیں دھکے ملے، ہم نے بہت سے الزامات سہے، لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر، اس کے آستانے پر جا کر، اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا، آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس شخص نے اپنے مکروہ دھندے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، اپنے کاروبار کے لیے دین کا، تصوف کا، طریقت کا، خانقاہوں کا اور درگاہوں کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی بلاوڑا میں بھی اور کلر سیدہ میں بھی اس کے آستانے کے سامنے پھر حقیقی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کریں گے، اور پھر اس کو دکھائیں گے کہ اصل میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں، اصل میں پھر ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چیلنج یا مقابلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد، اگر آپ اس پر بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرف کھڑے ہیں، لہٰذا یہ وارننگ کہ اب اس دھندے کو بند کر دیجئے۔ ہم نے جتنا تشدد برداشت کرنا تھا ہم نے کیا، صرف اس لیے کہ آپ بھاگ نہ جائیں، آپ یہ نہ کہیں جی دیکھیں 14 فروری کو یہ نہیں آئے، الحمدللہ آپ کے سینکڑوں پیڈ لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے، ہم نے آپ کو کنفرنٹ کیا، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کو لاجواب کیا اور ہم نے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے آستانوں کے سامنے اصل میں پھر تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کریں، آپ کا راستہ روکیں تاکہ آپ دین کا اور ختم نبوت کا مزید استحصال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھک گیا ہوں بار بار علماء اہل سنت سے، پیران عظام سے، مشائخ عظام سے گفتگو اور درخواست کرتے ہوئے کہ وہ آگے آئیں، اور اب جو شخص اس شخص کے خلاف میدان عمل میں نہیں آتا، اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی قماش کا ہے، وہ بھی اسی دھندے کا بینیفیشری ہے، وہ بھی حق خطیب جیسا ہی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ جن علماء کو فالو کرتے ہیں، آپ جن پیران عظام کے یا مشائخ عظام کے فالوور ہیں، آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت اس فتنے کے حوالے سے اب آگے آئیں
ورنہ ظاہر ہے اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور یہ حقیقی معنوں میں جو دین کی اساس ہے، جو شریعت محمدی کی اساس ہے، اس پر ایک سوالیات نشان کھڑا کریں گے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے حصے کا کام کیا، اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں انشاءاللہ۔